الا تنصروه، اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی تو اللہ خود مدد کے لیے کافی ہے. سوچنے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. چھوٹی سی مثال دوں نصرت کی، مدد کی. حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. ازواج مطہرات اثر کے بعد سب انتظار میں ہوتی تھی آپ کے. آپ اثر بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اپنی بیوی کے پاس، سب کے پاس، سر گھر میں چکر لگاتے تھے تھوڑی دیر. حضرت زینب نے کہا شہد آیا ہوا ہے میرے یہاں، آپ کے لیے شربت بناؤ شہد کا. بناؤ. اب اس کے بننے میں وقت لگا، تیار ہونے میں. یا آپ نے ازواج مطہرات انتظار کیا کہ ابھی تک آپ آئے نہیں. تو بیویوں نے کہا کہ دیکھو حفصہ کے یہاں آپ نے دیر کی، زینب کے یہاں آپ نے دیر کی ہے، زینب کے یہاں آپ نے دیر کی ہے. تو عائشہ حفصہ نے بیٹھ کر اسکیم بنائی اور کوشش بات کی کہ آئندہ آپ شہد نہ پیے. آپ سے محبت میں ہمارے یہاں بھی آئے، ہمارے یہاں بھی آئے، ہمارے یہاں بھی آئے. حفصہ کے یہاں کیوں اتنی دیر رہے اور زینب کے یہاں اتنی دیر کیوں رہے؟ تو حفصہ عائشہ نے مل کر اسکیم بنائی، ساری بیویوں کو تیار کیا، سوکنوں کو، کہ دیکھو جس کے پاس بھی جائیں آپ، وہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور کچھ نہ کہیں، شہد پیا نہیں گئے، بو آ رہی ہے. تو آپ کہیں گے میں نے تو کوئی بدبو کی چیز استعمال نہیں کی. تو ظاہر بات ہے ہر وقت فرشتوں کا ساتھ آپ کا، آپ بدبو کی چیز کا استعمال کریں گے. تو آپ کہیں گے کہ کیوں بو آ رہی ہے؟ تو تم کہنا کہ اوہو وہ شہد کی مکھی نے شاید ایسی بدبو کی چیز چوسی ہوگی، پھر اس کا اثر شہد میں آ گیا ہوگا، اس طرح اشارہ کرنا. تو پھر آپ کہیں گے ہاں میں نے شہد پیا تھا. یہ سوکنوں نے ایک اسکیم بنائی آپ کو شہد پینے سے زینب کے یہاں روکنے کے لیے. محبت میں، اس میں محبت میں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ عائشہ اور حفصہ آپ کی شہد پینے کے خلاف کوشش کریں، آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں، تو اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، سارے ایمان والے آپ کے ساتھ آپ کے مددگار، اور اس کے بعد سارے ملائکہ آپ کی مدد کے لیے. سوچو کوئی قسم رہ گئی مدد سے؟ ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اتنی بڑی بڑی مددیں آپ کے ساتھ. اگر یہ آپ کے شہد کے خلاف کوشش کریں آپ کو شہد پینے سے روکیں، حالانکہ شہد پینا کوئی نبی کی بعثت کا مقصد نہیں، کوئی فرض و واجب نہیں. اسے اندازہ کرو کہ جب جو کام آپ کے کرنے کا نہیں تھا، اگر اس سے روکنا چاہا، اس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے، اس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے کہ آپ شہد پینے کے لیے شہد پینے کے لیے بھیجے گئے. یہ تو ایک آدمی کی خواہش کی چیز ہے. ہاں جب اس سے روکنے پر، اس سے آپ کو روکنے پر، روکنے والوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی مدد ہے، تو اس سے اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر کوئی اس کام میں رکاوٹ بنے گا تو اللہ کی بڑی مدد آنی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جس چیز کا اپنا خیال ہو یہ کہ اللہ اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں رسی کا پھندا لٹکا لے اور اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے، تاکہ دیکھ لو اس کو غصہ جاتا رہا یا نہیں، تسلی ہو جائے گی، اس کو الجھن، اس کی الجھن ختم ہو جائے. ہاں یہ فرمایا من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد نصرت تو حق ہے کام کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے اہم بنیادی بات یہ تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں رکاوٹیں پیش آئیں گی،
اس کام میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، اس کام میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، اس لیے کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، کام اللہ کی مدد سے ہوگا، کام اللہ کی مدد سے ہوگا، لیکن مدد کے لیے کچھ ضابطے، کچھ شرائط ہیں۔ ہاں یہ نہیں کرتا کہ مدد سے ہوگا تو مدد آئے گی، کہ نہیں، مدد جس طرح مدد یقینی ہے اس کے ضابطے بھی یقینی ہیں، اگر وہ ضابطے نہیں ہے تو مدد نہیں ہوگی۔ کہ سب سے بڑا مدد کے لیے شرط اور نصرت کی شرط وہ آپس کی اجتماعیت ہے، آپس کی اجتماعیت ہے، کہ سب سے بڑی مدد کی شرط آپس کی اجتماعیت ہے، کہ ساتھیوں میں اجتماعیت ہو، اور اس اجتماعیت کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اصل ہے۔ اجتماعیت جس کو کہتے ہیں، اجتماعی سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا مدد کرو، یہ خیر کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں۔ اس تعاون میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے تعاون نہ کرنے کی، وہ بڑا سبب، بڑی بنیاد اور بڑی وجہ حسد ہے۔ بڑی وجہ بہت اہم ضروری بات ہے، حسد مدد سے روک دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی دکان ہے، سامنے والے کی بھی دکان ہے، آپ کو اس دکاندار سے حسد ہے، آپ کو اس دکاندار سے حسد ہے، جی ہاں، اس کی دکان بہت چلتی ہے، آپ کی نہیں چل رہی ہے۔ سنو، ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com، آپ کی دکان پر گاہک آیا، کسٹمر، یہ فلاں چیز چاہیے، آپ کی دکان پر نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ چیز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ چیز ہے، موجود ہے، تو آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، سامنے والی دکان سے لے لو، کہہ سکتے ہو؟ بہت معمولی چیز ہے، 2 روپے کی، کہ کیوں اس کا 2 روپے کا اس کا فائدہ میں کیوں کرواؤں؟ سنو غور سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا 2 روپے کا فائدہ میں کیوں کرواؤں؟ اسے لینی ہے لے جاؤ گے، پوچھے، میں کیوں کہوں گا وہاں مل جائے گی۔ ہاں میں نے مثال دی ہے کہ لوگ اگر 2 روپے کی چیز میں اپنے سامنے کی دکاندار والے کا مدد نہیں کر سکتے حسد کی وجہ سے، تو اس دعوت کے اعلیٰ کام میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر لیں گے حسد میں آ کر؟ ابھی بات سمجھے؟ ہاں، کیوں آدم کو سجدہ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ صرف حسد میں۔ یہ آسمان پر پہلا حسد ہوا ہے، پہلا حسد آسمان پر یہ ہوا، سب سے پہلا حسد جو ہوا ہے آسمان پر یہ ہوا۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ حسد نے انکار تک پہنچا دیا۔ کس نے کہاں پہنچا دیا؟ انکار تک۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ حسد نے اللہ کے حکم کا انکار کرایا کہ اوہو میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ حسد، ابلیس کو حسد نے مارا ہے، جی ہاں، ابلیس کو حسد نے مارا ہے، جی ہاں۔ تکبر بھی حسد سے پیدا ہوتا ہے، تکبر، جی ہاں، حسد سے تکبر۔ کیوں میں بتاؤں آپ کو کہ حسد کبر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے ابا واستکبرا، کہ انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے، انکار کیا ہے
تکبر کی وجہ سے. تو حسد سے کبر پیدا ہوتا ہے, حسد سے کبر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ حسد کا اصل مفہوم اور حسد کا اصل مطلب ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اللہ کی تقسیم سے بہت بنیادی بات ہے. اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے مال دیا, کسی کو علم دیا, کسی کو تقوی دیا, کسی کو کوئی صلاحیت دی, کسی کو کوئی صلاحیت دی, کسی کو عہدہ دیا, کسی کو حسن جمال دیا. تقسیم اللہ کی. یہ کیا کہے کہ آپ کے پاس یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے آپ کے پاس, یہ براہ راست اٹیک اللہ پر ہے کہ اللہ آپ نے اس کو یہ کیوں دیا. بالکل ابلیس کے انکار کا اور ابلیس کے کفر کا سبب ہی یہی ہوا کہ آپ نے آدم کو یہ درجہ کیوں دیا کہ آپ مجھے حکم کریں کہ سجدہ کروں. یہ مسئلہ سجدہ کرنے کا نہیں تھا, مسئلہ آدم کے مقام کا تھا. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں. اس لیے فرمایا کہ حسد نہ کرو ایک دوسرے پر, بلکہ رشک کرو, اے اللہ تو نے اس کو یہ دیا ہے مجھے بھی دے دے. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے اس کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے. جس کو آگے بڑھتا دیکھتے وہ اس کے پیچھے ہو لیتے, چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ, یہ آگے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں, میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں, یہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یمنی تلوار کون لے گا, حضرت عمر کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے بعد نبی ہو سکتے تھے, عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ درجہ اور یہ صلاحیت, وہ کھڑے ہوئے, ان کو تلوار نہیں دی. فرمایا تلوار کون لے گا, حضرت زبیر کھڑے ہوئے, ان کو بھی نہیں دی. فرمایا تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. وہ حق کی بات آئی تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ نہیں کہ ہم حقدار ہیں, جی ہاں آپ نے یہ فرمایا تو کون اس کا حق ادا کرے گا. دونوں ڈر گئے, ڈر کے پیچھے ہٹ گئے, ڈر کر پیچھے ہٹ گئے. ہاں حالانکہ دونوں پڑھے, دونوں پرانے, دونوں ڈر گئے کہ نہ بھائی حق ادا کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے, حق ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ اللہ یہ مجھے دیجئے, میں اس کا حق ادا کروں گا. اللہ اکبر. الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے ساتھ میدان میں گئے. یہ نہیں کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے کہ لو بھائی ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے, ہم پرانے تھے, ہم سے تو ہمیں دینی تلوار, ان کو دے دی, ہمارے سے چھوٹے ہیں, ہمارے بعد کے ہیں. جہاں یہ امتحان ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم بعد والوں کو آگے لاویں گے تو جی ہاں, تو جو ان سے پرانے ہیں, جو ان سے بڑے ہیں, سنو غور سے, یہ پرانا امتحان ہے یہ. ہاں اور چھوڑ دیا, لوگ چھوڑ دیتے ہیں کام کہ نہیں ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ حسد. اور وہاں صحابہ کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ اگر ابو دجانہ کو تلوار ملی ہے تو بھائی کوئی بات ہوگی ان کے اندر, اللہ جانے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ بعض یہ ماورے تم سے بہتر ہوں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. آسان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء آسان یکون خیرا منہن, نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو کسی کی عادت پسند آ گئی ہو. ہاں بے شمار مثالیں حدیثوں میں ہیں, صحابہ کی سیرت میں ہیں. تو کسی کا ساتھ یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ میں پرانا یہ نیا, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں بلکہ ابو دجانہ جب تلوار لے کر نکلے میدان کی طرف تو زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے, ان کے پیچھے پیچھے تھے. چلو دیکھو, وہ دیکھ کر کہا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. ہم تو سمجھتے تھے ہم پرانے ہیں, اس سے تو اللہ نے وہ کام لیا جو ہم سے نہیں لیا. ہاں دیکھو روایت میں, جی ہاں اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا جو ہم سے نہیں لیا. یہ فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. تو اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, آپس کے تعاون سے حسد روک دیتا ہے.
آپس کے تعاون سے حسد روک دیتا ہے. اس سے اختلاف ہوتا ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. حسد سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور دیکھو یاد رکھو، مدد کرنے میں، نصرت کرنے میں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں یہ نہ دیکھو کہ یہ میری قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے صوبے کا ہے، میرے رشتے دار ہے. نہیں، یہ کوئی وجہ تعاون کی نہیں ہے، یہ کوئی وجہ تعاون کرنے کی نہیں ہے. کہ تعاون اس لیے کرو کہ یہ دین کا کام ہے. میں سچی بات بتاؤں آپ کو، سچی بات بتاؤں آپ کو، اگر تعاون کرنے والے دین کی بنیاد پر تعاون کریں تو امت جمع ہو جائے گی. اور اگر تعاون کرنے والے ایک دوسرے کا تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے کریں تو امت میں فرقے بنیں گے. بہت واضح بات ہے، بہت واضح بات ہے. اگر تعاون ہوگا دین کے لیے تو دین تو ایک ہے، تو دین ایک ہے. اور اگر تعاون ہوگا تعلقات کی وجہ سے، جی ہاں، تو پھر وہی بات، کبوتر با کبوتر، باز با باز. جی ہاں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ، باز باز کے ساتھ. جی ہاں، یہ ہوگی پھر بات کہ بھائی اپنے علاقے والے، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنی زبان، اپنا علاقہ، اپنے قبیلہ، اپنے رشتے دار، اپنی قوم، پھر مت پھٹے گی. ہاں، صحابہ تعاون کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں. اس لیے کہ انصار کا جو لفظ ہے، انصار، اللہ کی دین کے مددگار، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے یہ لفظ. آپ نے فرمایا کہ اگر انصار ایک وادی میں چلیں، وہاں ایک وادی میں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا. یہ فرمایا انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہے. کون انصار؟ اللہ کے دین کے مددگار. سنو غور سے بات، عجیب بات ہے کہ یہ لفظ انصار بہت محبوب ہے اللہ کو. یہ انصار کے لفظ اللہ کو بہت محبوب ہے. جب یہ انصار کا لفظ پکارا گیا دین کے تقاضے کے لیے احد کے میدان میں، آپ نے فرمایا للانصار، آپ نے آواز لگائی کیا؟ یا للانصار. تو انصار جمع ہو گیا آپ پر. کتنا محبوب لفظ، کیونکہ آپ نے پکارا کس کے لیے؟ دین کی مدد کے لیے. یہی لفظ ایک غزوے میں ایک انصاری مہاجر کے درمیان لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا پانی پر. تو یہی لفظ پکارا ایک انصاری نے، کہا یا للانصار، انصار میری مدد کرو، مجھے مارا مہاجرین نے. مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، میری مدد کرو، مجھے مارا ہے انصاری نے. یہ لفظ انہوں نے پکارا. آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ ہے. وہی لفظ انصار، وہی لفظ انصار، وہ ایک غزوہ مرثیہ میں اور دوسرا غزوہ احد میں. آپ نے کہا یا للانصار، انصار جمع ہو گئے اور یہی لفظ پکارا گیا غزوہ مرثی میں. انصاری نے انصار کو پکارا اپنی مدد کے لیے، میرا ساتھ دو. مہاجرین نے پکارا مہاجرین کو، میرا ساتھ دو. سنو، آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تو بڑا بدبودار لفظ ہے انصار. لو، حالانکہ انصار بدبودار لفظ ہے، میں تو ہے جو بتا چکا انصار کے فضائل. کون انصار اللہ فرمایا. یاد رکھو کہ اگر کوئی کسی کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میرا متعلقین میں سے ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا صوبے کا آدمی ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. صاف بات ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے. اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ نصرت کی وجہ اور مدد کی وجہ اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنے حلقے کا آدمی، یہ نصرت کی، یہ مدد کی وجہ بنا ہے.
سنو غور سے. ایک آدمی تھا قزمان اس کا نام تھا. عجیب قصہ ہے یہ. اس واقعے سے معلوم ہو جائے گا کہ نصرت کے لیے کیا شرط ہے. ایک آدمی تھا قزمان. جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. اور صحابہ نے تو تعجب ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہوگی, ہوگا کوئی. چنانچہ احد کے میدان میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے میدان احد سے اور حالات پلٹے اور مسلمانوں کی شکست ہونے لگی تو یہ قزمان اچانک آیا میدان میں اور اس نے انصار کی مدد کی اور مشرکین سے سخت مقابلہ کیا. 8 مشرک قتل کیے. جو مشرک بھی انصار کی طرف آتا تھا قزمان ان پر حملہ کرتا تھا. تو کفاری حیران کہ یہ قزمان یہ تو ہماری طرف تھا, یہ آج ادھر کیسے چلا گیا. ہاں, اور صحابہ بھی حیران کہ اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے, یہ قزمان اسلام کی ایسی مدد کر رہا ہے. صحابہ بھی حیران تھے قزمان کو دیکھ کر اور کفار بھی حیران تھے, یہ کیا بات ہے. چنانچہ اس کی کوشش پر مدد ہوئی اللہ کی اور انصار کو فتح ہو گئی, مسلمان کو فتح ہو گئی, مشرکین کو شکست ہو گئی, میدان ہاتھ آ گیا. تو صحابہ کو خیال آیا کہ بھئی ہمیں سب کو جانا چاہیے. قزمان کے پاس بہت زخمی ہو گئے, اپنے گھر میں ہیں, ان کو جا کر ان کے کارنامے پر کوشش پر خوشخبری سنائی جاوے ان کو کہ آپ نے بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے, آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے. گئے صحابہ ان کے گھر. قزمان سے کہا قزمان تم نے کمال کر دیے, ہم تمہیں تمہارے کارنامے پر خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. قزمان نے کہا کہ خوشخبری مجھے کیوں سنا رہے ہو, میں نے تو تمہارے لیے کیا ہے کیونکہ تم میری قوم کے لوگ ہو. خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. اوہو, یہاں آ کر پتہ چلا کہ قوم کا ساتھ دیا تھا. کیا؟ جی ہاں, یہاں پتہ چلا اگر قوم کا ساتھ دیا تھا. سوچو اگر اللہ کے لیے کرتے تو انجام خراب نہ ہوتا. کیا انجام ہوا؟ روایت میں ہے کہ پھر قزمان کے زخم کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے ایک تیر یا کوئی بھالا زمین پر کھڑا کیا اور اپنا سینہ اس کی نوک پر لوہے پر رکھا اور اندر زور لگایا یہاں تک کہ وہ پورا اس کی کمر سے پار ہو گیا, اسی میں مر گیا. خودکشی کی حالانکہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن یہ کیوں انجام خراب ہوا؟ کہ وجہ صرف یہ ہوئی کہ بھائی انصار میری قوم کے لوگ ہیں, مجھے تو اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہیے نا. قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے, یہ روایت میں ہے کہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے. ہاں, یہی اگر مدد کرتے اللہ کے لیے تو یہ نہیں دیکھتے کہ انصار میری قوم کے لوگ ہیں, دیکھتے نہیں انصار ہوں یا مہاجر ہوں, مجھے سب کا ساتھ دینا ہے, مجھے سب کی حمایت کرنی ہے. جی ہاں, مجھے کفر کا مقابلہ سب کی طرف سے کرنا ہے, صرف انصار کی طرف سے نہیں. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ساتھی تعاون کرتے ہوئے سوچتے ہیں بھائی ہم کس کا ساتھ دیں. ارے دین کا ساتھ دو. کس کا؟ دین کا ساتھ دو. کس کا ساتھ دینے کا مطلب دین کا ساتھ دو. دین کی ذمہ داری اجتماعی ہے. ہاں, دین کی ذمہ داری اجتماعی ہے تو امت مجتمع ہو جائے گی. اگر مدد کرو گے دین کی بنیاد پر تو امت مجتمع ہو جائے گی. مدد کرو گے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تو میں نے عرض کر دیا کبوتر با کبوتر باز با باز. جی ہاں, ہر ایک کا اپنا اپنا محلہ, اپنا اپنا حلقہ, اپنا اپنا صوبہ, اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنے تعلقات والے. کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, آپ ان کے ساتھ. جی یہ کیا بات ہے کہ دین تو ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں کہ تعاون میں سب جمع ہو جائیں گے. تعاون میں سب جمع ہو جائیں گے. دین ایک ہے, کام ایک ہے.
اس لیے ہم نے عرض کیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. پہلے حسد ہوگا، پھر آپس میں رخ پلٹ جائیں گے، پھر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ ترتیب ہے حدیث کی. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. جی ہاں، پہلے حسد ہوگا، پھر نفرتیں ہوں گی، پھر ان کے رخ ایک دوسرے سے پھر جائیں گے. آخر میں ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. کیا کہ دین کے کام میں بھائی بھائی بن کر چلو. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ جس طرح تم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو کسی پریشانی میں، کہ اس طرح دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے بات کہ پرانا ہونا کوئی مدت گزارنے کو نہیں کہتے. پرانا ہونا تو ان صفات کا نام ہے. پرانا ہونا ان صفات کا نام ہے کہ یہ صفات ہوں پرانوں میں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ تقوی سے اور اخلاص سے اور قربانیوں سے. اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ. اس لیے اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو. اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو کہ اللہ کی مدد سے کام ہوگا، اور مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے. اور اجتماعیت ہو نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ ختم نہ کر دو. جتنا فساد ہے مسلمانوں میں، جتنا فساد ہے اہل حق کے درمیان، جتنا فساد ہے دین کے شعبوں کے درمیان، اس سارے فساد کا سبب ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لینا ہے. ہاں، یہ کام بن کر رہ گیا. یہ کمزوریاں دیکھو اور ایک دوسرے کی اصلاح کرو. کام کیا کیا دیکھو؟ کمزوریاں دیکھو اور ایک دوسرے کی اصلاح کرو. یہ نہیں، یہ کہیں کہ کمزوریاں دیکھنی ہیں، خرابیاں دیکھنی اپنی دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ حذیفہ یہ بتا دو کہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. میں نہیں پوچھتا اور کون کون منافق ہیں. ہاں، میں یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، بس مجھے یہ بتا دو میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اپنے بارے میں نفاق کا خوف، اپنے بارے میں نفاق کا خوف، دوسرے کے بارے میں نفاق کا خیال نہیں، اپنے بارے میں نفاق کا خوف. ہر صاحب یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے میں اندر نفاق ہے، اور واقعی نفاق کا خوف ہونا ایمان کی علامت ہے. نفاق کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. نفاق کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ جانتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا. کیوں؟ تاکہ کوئی کسی منافق کو منافق نہ کہے. دیکھو تو صحیح، یہ راز میں رکھا گیا. یہ راز میں رکھا گیا کہ یہ نہیں کہ ایک فہرست لگا دی جاتی منافقین کی، دیکھو بھائی یہ سب منافق ہیں. ہاں، راز میں رکھا گیا. اے بھائی یہ نہیں. بات دھیان سے سنو، بیٹھ جاؤ. ہاں، یہ نہیں کہ اس کو راز میں رکھا گیا کہ اعلان کر دو فلاں فلاں منافق ہیں، فہرست بنا کے لٹکا دو بھائی یہ منافق ہے. نہیں، اس کو راز میں رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو منافق نہ کہیں. اس زمانے میں یہ ایسا مزاج بن گیا کہ کوئی جس کو دو چاہے کہہ دے، کیونکہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھنے کے بجائے ان کی خرابیاں دیکھنے لگے. ہم سمجھتے تھے کہ تم دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور خوبیاں اپنے اندر لاؤ دوسروں میں سے. فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے. ایک آدمی کے اندر 100 خرابیاں ہیں مگر ایک خوبی ہے، تو ہم اس کی ایک خوبی کی وجہ سے محبت کریں، اس میں ایک خوبی ہے. ایک آدمی کے اندر اس وقت 100 خوبیاں ہوں گی مگر ایک خرابی ہوگی، تو اس ایک خرابی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں. اس کی 100 خوبیوں کی طرف کوئی خیال نہیں ہے. اس سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. اس لیے جب کسی کی غلطی یا کسی کی خرابی دیکھو تو اس کی خیر تلاش کرو، اس میں خیر تلاش کرو. یہی صحابہ کرام کا مزاج بنایا گیا تھا.
ایک جنازہ لایا گیا نماز کے لیے، وہ جنازہ اچھے آدمی کا نہیں تھا، جنازہ اچھے آدمی کا نہیں تھا، بہت برا آدمی. آدمی اتنا برا تھا کہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عمر نے آپ کو روک دیا نماز سے کہ نہیں، آپ نہ آئیے اس کے جنازے پر، آپ ہم میں سے کوئی پڑھا کے اس کو دفن کر دے گا، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. حضرت عمر کا خیال تھا یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا صحابہ میں، جس آدمی کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے کہ اچھا آدمی نہیں ہے، اپنے اعتماد کا آدمی کہہ رہا ہے آدمی صحیح نہیں ہے. ہاں ہم تو اپنے ساتھی کے بارے میں سوچے کہ بھائی فلاں کے بارے میں جو فلاں نے یہ کہا ہے، میں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں یہ آدمی اچھا نہیں ہے. اور حضرت عمر کہہ رہے، حضور اکرم آپ کے مشیر خاص حضرت عمر کی زبان میں فرشتے بولتے تھے، حضرت عمر سمت کے ملہم تھے. حضرت عمر نے بہت سے احکام وہ نازل کرائے آسمان سے جو حضرت عمر کی چاہت کے مطابق نازل ہوئے. اس درجے کے آدمی ہیں عمر. لیکن یہاں ایک آدمی کی نماز پڑھانے سے آپ کو روکنے میں آپ نے حضرت عمر کی بات کو قبول نہیں کیا، حضرت عمر کی بات کو قبول نہیں کیا. اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ تم میں سے اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ساری خرابیوں میں یہ خوبی، ایک وقت ایک دفعہ صرف خروج میں رات کو اس نے، وہ بھی کوئی عبادت کے لائن کا عمل نہیں بتایا، انتظامی لائن کا عمل. جی ہاں، آپ کی اجتماع میں کوئی پانی کا انتظام کرے، کوئی نگرانی کرے، کوئی سارا انتظامی کام. تو آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. جی ہاں، اس بارے میں سوال مت کرو. جی ہاں، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں کہ فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا. جی ہاں، دیکھو یاد رکھو، حساب اور عذاب یہ صرف اللہ کا حق ہے، صرف. جی ہاں، مگر اس زمانے میں کی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا حساب، ایک دوسرے کو عذاب دینا اپنے ذمہ لے لیا ہے. جی ہاں، جس کو دیکھو وہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو یہ کرو، فلاں کی اصلاح کرو. جی ہاں، سارا فساد اہل حق کے درمیان صرف اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اپنے حال سے بے خبر اور دوسروں کے حال کا فکر. اپنے حال سے بے خبر اور دوسروں کے حال کا فکر. جی ہاں، مولانا صاحب نے اس کام میں سب سے پہلا اصول یہ بنایا تھا کہ اس راستے میں اپنی اصلاح کا ارادہ رکھنا، بس تو چل سکو گے. ورنہ حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا. جی ہاں، حدیث صحیح، حدیث کا مفہوم ہے کیا کر لے گا دوسروں کی اصلاح کا ارادہ. جی ہاں، یہ دوسرے کی اصلاح کا ارادہ نہ کرو، اپنی اصلاح کا ارادہ کرو. جی ہاں، تو بہت امن آ جائے گا کام میں. فساد جتنا بھی ہے وہ دوسروں کی اصلاح کی وجہ سے ہے، جتنا بھی فساد ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کی طرف نظر رکھو، اور جس سے غلطی ہو جائے اس کی قربانیاں یاد کرو. یہ بھی ہے، غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کا مت تذکرے کرو، غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. غلطی کرنے والوں کی، ہاں یہ ہے صحیح طریقہ، اور یہ ہے سیرت کا، اور یہ اس کام کا مزاج، اور یہ ہے نبی کا حکم. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے والوں کو بتا دیا کہ تم پر اللہ کے نبی حملہ کرنے والے ہیں. کافروں کو راز فاش کر دیا.
حضرت عمر نے فرمایا منافق ہے یہ. میں کہ نہیں، عمر یہ منافق نہیں ہے. ہاں لیکن اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کے مکے پر حملہ کرنے کی خبر مشرکین کو کر دی، حالانکہ آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے. آپ تیاری چھپ کر رہے تھے نا. دیکھو نا، تو بہت بڑی غلطی ہے جس سے عام مسلمانوں کا نقصان ہوتا. اتنی بڑی غلطی. وہ ہاتھی بھی کیا ہے، انہوں نے کہا یہ سنا اسلام کی نصرت تو حق ہے اور میں منافق ہوا نہیں. بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں پر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے تاکہ میں وہاں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. یہ کمزوری ہے میری. اور آپ نمایا کہ دیکھو عمر اس نے بات سچی کہی ہے. کہ نہیں نہیں اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. فرمایا آپ نے کہ عمر تم کیسے قتل کر دو گے حاطب کو، یہ تو بدری صحابی ہیں. اللہ کہہ چکے اہل بدر کے بارے میں جو چاہو کرو تمہیں اللہ معاف کر چکے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم کسی کو بھی یہ سوچ کر ضائع نہ کر دو کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی اپنا نہیں ہے. جی ہاں، آج کل تو حال یہ ہے کام کرنے والوں کا، یوں دیکھتے ہیں غور سے یہ کس کا آدمی، کس خیال کا آدمی ہے، یہ کون سی پارٹی کا. کیا کیا شروع ہوا یہ. میری تو عقل حیران ہے، میری تو بالکل عقل حیران ہے. انتہائی حماقت اور انتہائی بیوقوفی کا اور بڑے نقصان کا راستہ ہے یہ. کسی ایک مسلمان کو دیکھنا کہ ہماری پارٹی کا یہ نہیں. ارے اسلامی پارٹی، اسلامی پارٹی نہیں تھی تو دعوت کا پارٹی آ گئی. دیکھو نبوت کا مزاج یہ ہے کہ تم غیروں کو بھی غیر مت سمجھو. اور کہاں کہاں اس پر آ گئے کہ یہ مسلمان کو کیا اپنے ساتھیوں کو غیر سمجھے. سوچو تو صحیح. اسلام کو ایک میں سکھلایا گیا تھا کہ تم غیر کو بھی غیر مت سمجھو. اگر تمہارا معاملہ غیروں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہے، اگر تمہارا معاملہ غیروں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہے تو کل تمہارے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. تو کل تمہارے دین میں داخل ہو سکتے ہیں اگر تمہارا معاملہ غیروں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہے. اگر تمہارا معاملہ غیروں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہے تو امید ہے کہ کل تمہارے دل میں داخل ہو جائیں. لیکن اگر تمہارا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیروں کا ہے تو یقینی طور پر یہ فرقے بن جانے. پھر یقینی بات ہے کہ یہ فرقے بن جانے. اس لیے ساتھی تو غلطیاں ہوں گی، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. ارے کام کرنے ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. بالکل بے وقوفی کی بات. کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے، بالکل بھی نہیں. یہ بے وقوفی کی بات ہے. بلکہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا. ہر آدمی سوچ لے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، جھگڑے ختم ہو جائے. آپ اسی کیوں لڑ رہے ہیں سب، آپ اسی کیوں لڑ رہے ہیں سب کہ ہر ایک کی فکر یہ کہ دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے. کیا کام فرشتہ کریں گے جو عیب سے پاک ہو؟ بالکل نہیں. خطا، نسیان، بھول، غلطی اوپر سے چلی آ رہی آدم علیہ السلام سے. فرمایا حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. بس باتیں ختم ہو گئی. کوئی کہیں نہیں سکتا میری خطا نہیں ہے. اس وقت تو عجیب بات ہے کہ حدیث میں ہے تم سب خطا کار ہو، ہم کہتے ہیں میری تو غلطی ہے نا. صاف انکار حدیث کا. حدیث میں کیا ہے؟ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. اور ہم کیا کہیں؟ میری تو خطا نہیں. کہ تیری سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو خطاوار نہیں سمجھتا. خطاوار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے آپ کو خطاوار نہ سمجھے. یہ خطا سب سے بڑی خطا ہے. اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھنا سب سے بڑا قصور ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن ان کی غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ وہ اختیار کرو جو طریقہ نبوت کا، جو طریقہ خلافت کا ہے. ہاں یہ نہیں کرو گے کہ اصلاح کا بڑا اٹھا لو پیچھے لگ جاؤ. بالکل نہیں. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ذمے ہرگز فرض واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کے پیچھے لگے. کیونکہ سب سے اونچا مقام اس کا ہے نبی کا.
اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں ان پر، ان کی اصلاح کریں. آپ کے ذمہ تو صرف یاد دلا دینا ہے بھائی یہ غلط ہے یہ مت کرو، بس یہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. لو جب نبی داروغہ نہیں بن سکتے تو تمہیں داروغہ کس نے بنایا کہ تم ڈنڈا لے کے پیچھے پھرو لوگوں کی اصلاح کے لیے؟ کیوں بھائی؟ بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. تذکیر ہے، تذکیر یاد دلا دو بس، چھوڑ دو اللہ پر. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ جو تمہاری تذکیر کے بعد راستے پر نہ آئے اس کے لیے صرف دعا ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو، بات ختم. آپ کی ذمہ داری اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو صحیح بات یاد دلا دینا ہے. بس یاد دلا دو، بس یاد دلا دو، بات ختم ہوگی، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی. اگر تم نے یاد دلا دیا تم اللہ کے ہم بری ہو گئے، اور اگر تم نے اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا تو تم اللہ کے مجرم ہو گئے، کیونکہ تمہاری اصلاح طریقہ اصلاح سے فساد ہوگا. کہ فساد کرو کے لیے، اصلاح کے لیے فساد، اصلاح کے لیے فساد ہوتا ہے. دو بھائی سنو، تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے آ کر کہا مولانا یوسف صاحب سے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں اور میں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، آپ میری دعا کر دیجیے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے فرمایا کہ جب تمہارا خود ہی ارادہ لڑنے کا ہے تو تمہارے ذریعے سے کوئی خیر کیسے آ سکتی ہے؟ سنی بات؟ جتنی پوری دنیا میں دیکھ لو آپ، الیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ لڑنا. جی ہاں الیکشن لڑیں گے. ارے تمہارا ارادہ پہلی لڑنے کا ہے تو اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا کا نظام درست کر دیں گے. جی ہاں. کیوں بھائی؟ کوئی کہتا ہے الیکشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں، لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ تمہارا ارادہ پہلی لڑنے کا ہے تو اللہ تم سے اصلاح کا کام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ ہے بات. لوگ لڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے لڑنے والا مصلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے لڑائی کرنے والا مفسد ہے، یہ فسادی ہے. یہ جو اصلاح کے لیے کیا کر رہا؟ لڑائی کر رہا ہے اصلاح کے لیے. کہ ہم تو اسے لڑ رہے ہیں تاکہ کام ٹھیک ہو جائے. یہ تو بات ہی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. یہ کہ آدمی لڑے اصول کے لیے، کہ ہم تو اصول کے لڑ رہے ہیں، کام اصول پہ آ گئے کہ اصول کے لیے لڑ رہے ہیں. کہ اصول کے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے.